آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی نے ترقی کی نہیں جب تک اس نے اپنے انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری نہیں کی، اور سرمایہ کاری کا مطلب ان کو تعلیم نہیں دی۔ تو آپ اس شہر سے ہیں، ہو سکتا ہے آپ باہر کے شہروں سے آئے ہوں، لیکن یہ جو یونیورسٹی اس شہر میں ہے، جو کہ ایک بڑی پرانا شہر ہے، اور میں آج کہہ بھی رہا تھا چیف منسٹر صاحب کو اور بلوچستان کے جو کیبنٹ کہ یہ میں سارا پاکستان دیکھا ہے، لیکن میں نے نہیں سمجھا تھا کہ ایک تربت جیسا شہر اتنی عمر میری ہوگی اور میں پہلی دفعہ آیا ہوں، کیونکہ اس کی تاریخ ہے۔ اور میں نے اوپر سے جو جہاز میں بھی دیکھا، یہ ایک بڑی ایک ایسا شہر ہے جو ریگستان کے اندر ایک صحرا ہے، جس کے اندر پانی ہے اور پوٹینشل ہے گروتھ کا، اور پھر یہ ڈیم ہے آپ کی۔ اب آپ کے لیے دیکھیں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر اتنا پوٹینشل دیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو، اور جب شیطان نے کہا کہ یہ انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے، تو اللہ نے شیطان کو کہا کہ تمہیں نہیں پتا، فرشتوں کو کہا تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اس کو کتنی طاقت دی ہے، یعنی کہ نالج دی ہے۔ سو اصل انسان کا جو ہمیں ڈسٹنگوش کرتا ہے دوسری اللہ کی مخلوق سے، وہ سب سے پہلے نالج۔ اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم کو ڈھونڈو، جب سے آپ پیدا ہوتے ہو اور جب تک آپ قبر بھی نہیں جاتے، ایک مسلسل جد و جہد ہے علم کی تلاش میں۔ اور اگر آپ مسلمانوں کا سویلائزیشن دیکھیں تو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مدینہ کی ریاست میں، اور مدینہ کی ریاست میں کئی اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے، جس میں انسانیت تھی کہ پہلی دنیا کی تاریخ کی فلاحی ریاست بنی تھی، پھر اس میں انصاف تھا، سب قانون کے سامنے ایک برابر تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جب جنگ بدر کے بعد قریش کے قیدی آئے تو انہوں نے ایک ایسی چیز کی جو انہوں نے بنیاد رکھ دی، تعلیم علم کی تلاش کی۔ انہوں نے کہا اور مسلمانوں کے پاس اس وقت ہتھیار، سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، 313 میں کئی ہتھیاروں کے بغیر لڑے تھے، غریب تھے اس وقت، ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، بالکل کچھ بھی ان کے ساتھ کوئی دولت پیسہ نہیں تھا، ویسے بھی زیادہ تر غریب طبقہ تھا جو شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا۔ تو انہوں نے تب کہا کہ جو بھی مکہ کا قیدی آپ واپس کریں گے، بجائے پیسے لینے کے، اگر وہ 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا وہ آزاد ہے۔ یعنی اس کا کانسیپٹ دیکھو کیا تھا کہ انہوں نے پیسے سے زیادہ تعلیم کو ترجیح دی۔ پیسے بھی لے سکتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، اس سے زیادہ ضروری، پیسے سے زیادہ اوپر کہ آپ 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دیں۔ اور وہ وجہ تھی کہ اگلے کئی 100 سال تک جو مدینہ کی ریاست میں جو فاؤنڈیشن انہوں نے رکھی تھی، جو بنیاد رکھی تھی، کئی 100 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے، اور ایک سویلائزیشن جو دنیا کو لیڈ کیا، امامت کی، اس نے دنیا کی امامت کی، اور وہ بھی کئی 100 سال تک۔ تو وہ اس لیے انہوں نے امامت کی دنیا کی، کیونکہ تعلیم میں وہ سب سے آگے تھے۔ آج ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہمارے جو علاقے بھی، اب پاکستان دیکھ لیں، ہمارے علاقے بھی جو پیچھے رہ گئے ہیں وہاں سب سے کم تعلیم۔ تو میری پوری کوشش ہے کہ ہمارے جتنے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اوپر ہم سب سے زیادہ توجہ دیں۔ بلوچستان کو ہم کبھی بھی بلوچستان میں اتنی زیادہ فنڈنگ نہیں کی گئی جو ہماری حکومت میں کی گئی ہے۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان پیچھے رہ گیا، اور آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ فیوچر لیڈرز ہیں بلوچستان کے. آپ کے اوپر آپ وہ انٹلیکٹ ہے جس نے بلوچستان کو اوپر اٹھانا ہے، اور اس لیے انشاءاللہ ہم پوری چیف منسٹر کے ساتھ مل کے ہم پورا زور لگائیں گے کہ ہم آپ کی ہر طرح مدد کریں، اور خاص طور پہ تعلیم کے اندر. اب ایک اور بھی دنیا میں بڑا انقلاب آ رہا ہے، اور وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی ریولوشن. یہ کتنا بڑا انقلاب ہے کہ اس سے اب کہیں بھی بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں. کرونا کے اندر کیا ہوا کہ کیونکہ سوشل ڈسٹنسنگ تھی اور لوگوں کو گھروں میں بند کیا، یورپ میں خاص طور پہ کافی دیر تک، تو جو اس کا استعمال ورچوئل ایجوکیشن کا استعمال ہوا، ہم نے بھی کیا پی ٹی وی کے ذریعے دور دراز لوگوں کو لیسنز دینے شروع کیے نا. اب ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ہم لوگوں کو دور دراز علاقوں میں تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا ایک انٹلیکچوئل بیس تیار ہو بلوچستان میں. اور اس لیے میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم پوری انشاءاللہ آپ میں انویسٹمنٹ کریں گے. میری جو آخری بات اب سب کے لیے وہ یہ، اچھا پہلے تو میں پنجاب کے چیف منسٹر، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پنجاب اور پنجاب کے چیف منسٹر کو میں اس لیے داد دیتا ہوں کہ یہ اسپیشل توجہ، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، انہوں نے بلوچستان میں خاص طور پہ آ کے انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. ہاسپٹل میں بھی کیا انہوں نے انویسٹمنٹ، اور اب یہ انہوں نے کہا کہ جو اسکالرشپس ہیں وہ اب تک 185 تھی، 135 تھی، اور اب ان کو بڑھا کے ہم 360 کرنے لگے ہیں. اور یہ اس لیے بھی میں پنجاب کے چیف منسٹر کو داد دیتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک صحیح معنی میں فیڈریشن بنے، سب کو احساس ہو کہ بلوچستان اگر ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا تو بلوچستان ترقی کرے گا، تاکہ ایک یہ احساس ہو کہ ہم سب اکٹھے ہیں. میں صرف آپ کو جو آخری بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ، اور وہ ادھر سے میں نے شروع کی تھی بات کہ اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق. آپ سب کو ایک چیز میں کہتا ہوں، انسان جو خواب دیکھ سکتا ہے، جو بھی آپ چیز پکچر کر سکتے ہیں وہ ہو سکتی ہے. اتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے. پہلے انسان نے خواب دیکھی چاند پہ پہنچنے کے لیے، کئی دہائیوں تک لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. مجھے یاد ہے میں جب بڑا ہو رہا تھا، ہمیں کوئی کہتے تھے کہ جی کبھی کسی نے کہا جی اگر چاند پہ پہنچ گیا انسان تو دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. اس طرح کی چیزیں سنتے تھے. جو بھی انسان نے اچیو کیا پہلے وہ پکچر کرتا ہے. تو آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں، تو وہ جو سفر ہے اس میں بڑی بڑی مایوسیاں آپ کو سامنے کرنا پڑتی ہیں، لیکن انسان جب تک ہار نہیں مانتا، یہ یاد رکھیں، جب تک ہار نہیں مانتا اور ہر مشکل سے سیکھتا ہے، انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. ہر برے وقت سے سیکھتا ہے. جو بھی آپ کے لیے برا وقت آتا ہے وہ اللہ ایک آپ کو موقع دیتا ہے سیکھنے کے لیے کہ یہ کیوں برا وقت آیا. اور آپ جب یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ میں یہ زیادہ کیپیبلٹی ہے کہ تجزیہ کریں صحیح طرح کہ میری سے کیا غلطی ہوئی. کیوں غلطیاں تو انسان کرتا ہے، لیکن یونیورسٹی ایجوکیشن کی جو خاص بات یہ ہوتی ہے وہ آپ میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے غلطی کیا کی، اس کی پھر وہ نشاندہی کرتے ہیں آپ، پھر وہ غلطی دور کرتے ہیں، پھر محنت کرتے ہیں، اور جب آپ پھر محنت کر کے کھڑے ہوتے ہیں اب پہلے سے اور زیادہ طاقت آ جاتی ہے آپ میں، پھر اور آپ اوپر چلے جاتے ہیں. اور تو یہ ہوتا ہے زندگی کا سفر. آپ مشکل وقت آتا ہے، گرتا ہے انسان، تجزیہ کرتا ہے، اپنی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے،
پھر محنت کرتا ہے اور پھر جب وہ آتا ہے تو اس پہلے سے اور اوپر چلا جاتا ہے. تو زندگی اس طرح سائیکلز میں جاتی ہے, کبھی اسٹریٹ لائن میں نہیں جاتی. برا وقت, سیکھا, غلطی دور کی, پھر اور اوپر, پھر کھڑا ہوتا ہے اور اوپر. اس طرح کر کے انسان کا زندگی کا سفر ہوتا ہے اور اس کو سٹرگل کہتے ہیں, جدوجہد کہتے ہیں. اور جو اوپر جاتا ہے اس میں سب سے بڑی صفت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ برے وقت سے ڈرتا نہیں, وہ ہار نہیں مان جاتا, وہ گیو اپ نہیں کر دیتا, وہ سٹرگل کرتا رہتا ہے. اور جو بھی انسان جس نے دنیا میں بڑا کام کیا ہے وہ اسی پروسیس سے گزرا ہے. کوئی دنیا میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا, شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا. میں چھوٹا تھا جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے شروع میں, تو یہ سارے جتنے بھی میری طرح کے ٹین ایجرز تھے جو بڑا پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے تھے, بڑی کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے, تو ہم سب کی ایک یہ خواب ہوتی تھی کہ ہم میچ دیکھنے گئے. میچ میں انہوں نے کسی کو چوٹ لگ گئی, انہوں نے کہا جی کوئی کراؤڈ میں سے کوئی آدمی ہے جو آ کے 11واں پلیئر بن سکتا ہے. میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں, وہ مجھے میچ کھلا دیتے ہیں, اس کے بعد میں سٹار بن جاتا ہوں. ایسی چیزیں صرف فیری ٹیلز میں ہوتی ہیں, اصل لائف میں اس طرح ہوتا نہیں ہے. زندگی وہ ہوتی ہے جو ایک پروسیس کے ذریعے چلتی ہے. ایک مشکل وقت سے آپ نکل کے, ہر مشکل وقت سے جب آپ نکلتے ہیں آپ اور تکڑے ہو جاتے ہیں. تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں آپ بن سکتے ہیں. جو بھی آپ خواب دیکھتے ہیں ادھر آپ پہنچ سکتے ہیں. صرف برے وقت سے کبھی نہ ڈرنا, فیلئر سے کبھی نہ گھبرانا, ہر فیلئر کو چیلنج سمجھنا, اس چیلنج سے سیکھنا, پھر سے جدوجہد کرنا. اور وہ مرزا غالب کا شعر ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. وہ آپ کی مشکلیں آسان ہوتی جاتی ہیں, پھر آپ کو آج مشکل لگتی ہے وہ مہینے کے بعد وہ آپ کو مشکل نہیں لگے گی. تو آہستہ آہستہ یہ ہے زندگی کا سفر. اور آپ کے لیے میں پھر سے کہ آپ کو اللہ نے بڑا زبردست موقع دیا ہے. آپ کا صوبے کے اندر ضرورت ہے, آپ کی اس صوبے کے اندر خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ لیڈرشپ دیں اس صوبے کی. اور انشاءاللہ مجھے یہ پورا امید ہے کہ آپ خود بھی اوپر جائیں گے اور بلوچستان کو بھی اوپر لے جائیں گے.